बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा व क़ाल फ़ी किताबिल अज़ीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त इन चंद मिनटों की गुफ्तगू में ख़िताब हमारी मसाजिद की मुंतज़िमा से है। मस्जिदों में इंतज़ाम करने वाले जो अफराद होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है, जिसमें बाकायदा एक फ़ोरम खड़ा किया जाता है, जिसमें सदर और नायब सदर और सेक्रेटरी और दूसरे अफराद होते हैं और कारकुनान होते हैं, यानी मस्जिद की मुंतज़िमा जो हर जगह आम तौर पर पाई जाती है, उसी मुंतज़िमा की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करनी है। इसी गरज के लिए इस वक्त आपसे खिताब होने का मौका मिला। हज़रात, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अजीब और हैरत अंगेज़ कमालात में से और आपकी नबूवत की सच्चाइयों की दलील में से एक दलील ये थी कि आपने इरशाद फरमाया, आपने क़यामत की अलामतें बयान फरमाई कि क़ुर्ब क़यामत में क्या क्या होगा। उन अलामतों में से एक अलामत आपने ये इरशाद फरमाई जिसके अल्फाज मुबारक इस तरह से हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयअती अलन्नास ज़मानुन यतदाफ़उ अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलावतु व तस्लीम। आप फरमा रहे हैं, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि मस्जिद में लोग एक दूसरे को धक्का देकर के आगे नमाज़ पढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे, मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगा, उनको इमाम नहीं मिलेगा जो उनको नमाज़ पढ़ा सकेगा। यह आपने इरशाद फरमाया। अब सवाल यह है कि जब उम्मत मुस्लिमा मौजूद होगी और सैकड़ों हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों में मौजूद होगी और खालिस मुसलमानों के इलाके होंगे और मुसलमानों की आलिशान मस्जिदें होंगी और मस्जिद में मुसलमान मौजूद होंगे, तो फिर इमाम उनको क्यों नहीं मिलेगा? जिसका इशारा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को इमाम ही नहीं मिलेगा। तो आखिर वो तमाम मुसलमान जो मौजूद होंगे मस्जिद में, वो इमामत क्यों नहीं करेंगे और इमाम क्यों नायाब हो जाएंगे? इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। उन वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि जब इमामों की नाकदरियाँ होंगी, जब इमामों की हक तलफियाँ होंगी, जब इमामों की तौहीनें होंगी, जब दीन पढ़ने को ऐब समझा जाएगा, जब दीन पढ़ने के लिए कोई लोग तैयार नहीं होंगे, जब सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ मस्जिद की ज़ाहिरी शान और शौकत और तामीर और तज़हीन पर होगी और जो मस्जिदों को आबाद करने का निज़ाम है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होगी, तो नतीजा निकलेगा कि लोग न दीन पढ़ेंगे, न इमामत करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इमामत की बुनियाद पर उनकी तौहीनें होती होंगी। नतीजा क्या होगा कि मस्जिदें आलीशान होंगी मगर इमाम ही नहीं होंगे। चुनांचे आज भी दुनिया में बेशुमार खित्ते ऐसे हैं कि आलीशान मस्जिदें हैं मगर इमाम नायाब और दूसरे इलाकों से उनका वहाँ ढूंढने पड़ते हैं। ख़ुद यहाँ श्रीनगर शहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ के अक्सर मस्जिदों के इमाम दूर दराज गाँवों के अफराद हैं, गोया शहर में इमाम नायाब हैं और वह गाँवों में बसने वाले वो हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने मदरसों में थोड़ा पढ़ा या बड़ा ज़्यादा पढ़ा, उसके बाद वही आकर के मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं। तो गरज ये कि इमामों की हक तलफियाँ होंगी, इमामों के साथ हुस्न सलूक नहीं होगा, इमामों की तौहीनें होंगी, उनकी फ़िक्र नहीं की जाएगी, मामूली चीज़ों पर उनको अलग करने की मुहिमें होंगी, जिसके नतीजे में वो बददिल हो जाएंगे और बाद में कोई दूसरा इमामत करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये वो वजह होगी जिसके नतीजे में लोगों की इमामत नहीं मिले। लिहाजा अब इंतज़ामिया के हज़रात से जो गुजारिश करनी है वो ये है, पहली बात अपनी इमामों की बहुत ज़्यादा कदर करें और इतनी ज़्यादा कदर करें ये सोच करके कि हमारा इमाम उस जगह खड़ा होता है जहाँ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। इसके दुरुस्त नमाज पढ़ाने के नतीजे में हमारी नमाजें दुरुस्त हो रही हैं। ये अगर हमारे छोटों के दर्जे में है, चुनांचे बहुत सारी मस्जिदों में इमाम जो हैं वो आपके बेटों की उम्र के हैं, तो आप अपनी बेटी की हालत को भी देख लें, अपने माशरे के नौजवानों की हालत देख लें, उसी तरह का नौजवान आपकी मस्जिद का इमाम है, लेकिन आपका रवैया उसके साथ अगर शफकत का नहीं है, उसके नतीजे में वो इमाम तंगदिल होगा और हो सकता है इमामत छोड़ दे। लिहाजा अपनी इमामों की बहुत ज़्यादा कदर और अजमत होनी चाहिए। इस कदर और अजमत का लाजमी तकाजा ये है कि इनकी जो जायज़ ज़रूरियात हों वो जायज़ ज़रूरियात पूरा करने की फ़िक्र करें। याद रखना चाहिए, असल में इमामों की काम का तकर्रुर इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी
اور اسلامی مملکت کی طرف سے ان کو تنخواہیں، ان کے رہائش کا انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے آج کے زمانے میں اسلامی مملکتیں نہیں ہیں، اور خالص مسلم ملکوں میں بھی اس طرح کا اطمینان بخش انتظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ان خطوں میں جہاں حکومتوں کی طرف سے یہ انتظام ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہاں کے مسلمان خود اپنی اماموں کا انتظام کرتے ہیں، جیسے مسلمان خود اپنی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اسی طرح سے اپنی اماموں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو گویا آج کے مقامی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر اور شوق سے حصہ لیتے ہیں، اسی طرح سے اپنی اماموں کی تمام ضروریات پوری کریں، اور تمام ضروریات پوری کرنے کے معنی اچھی سے اچھی تنخواہیں انہیں دیں، بہتر سے بہتر سہولیات ان کے ساتھ مہیا رکھیں، معمولی باتوں پر ان کی توہین نہ کریں، اور ہرگز یہ جرم نہ کریں کہ معمولی عذر کی بنا پر امام کو برخاست کر دیں۔ یاد رکھیں بے شمار مسجدوں کے منتظمین یہ سنگین غلطی کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی امام نے ہمارے منشے کے خلاف کیا، فوراً کہتے ہیں یہ امام ہمارے قابل ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے کان پکڑ کر کے باہر نکال دیتے ہیں جیسے اس امام کی کوئی بار بار اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب مسجد کی انتظامیہ نے کسی شرعی بنیاد پر نہیں، صرف ذاتی اغراض کی بنیاد پر، کسی شرعی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف خود کے پسند نہ آنے کی بنا پر، یا ہمارا امام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے، یا ہمارا امام جو ہے ہماری چوائس پوری نہیں کر رہا ہے، یا ہمارے امام نے وہ باتیں مسجد میں بیان کر دی جو ہم کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں، لہٰذا ہم اس امام کو رکھنے کو تیار نہیں۔ مثلا ایک مسجد کے امام صاحب نے جب پردے کے متعلق گفتگو کی، جب رشوت کے خلاف گفتگو کی، تو چونکہ مسجد کے نمازیوں میں کچھ لوگ شاید وہ بھی تھے جو دفتروں میں اس جرم میں مبتلا تھے، انہوں نے فوراً مہم شروع کر دی کہ یہ ایسا امام ہمیں چاہیے ہی نہیں، اور ایسے مہم شروع کرنے کے بعد اس امام کو نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق بول رہا تھا، مگر وہ حق ان کی چاہتوں کے خلاف تھا۔ اسی طرح سے غرض یہ کہ امام صاحب کو بولنے کا بھی حق نہیں، اس طرح کے ذاتی اغراض کی بنیاد پر امام کو معزوم کرنا سنگین جرم ہے، اور یقیناً وہ منتظمین اللہ کے ہم کا معاوضہ ہوگا کہ تم نے کیا وجہ طے کی تھی جس کی بنا پر اس امام کو تم نے معزول کر دیا۔ لہٰذا اماموں کی توہین ہرگز نہیں ہونی چاہیے، معمولی عذروں کی بنا پر ان کو مسجدوں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ مثلا یہیں کشمیر میں ایک مسجد کے منتظمین نے امام صاحب سے کہا آپ مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو بغیر ماسک کے مسجد میں کوئی نہیں آئے گا۔ امام صاحب نے جمعے میں بھی بیان کیا، 5 وقتہ نمازوں کے بعد بھی کہتے رہے وہ کہ صاحب ماسکوں کے بغیر مسجد میں مت آیا کریں، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ مسجد میں ماسک کے بغیر آئے تو منتظمین نے کہا تم نے ان کو روکا نہیں کیوں نہیں؟ امام صاحب نے کہا میرا کام صرف کہہ دینا ہے، اس سے آگے سختی کے ساتھ میں روک نہیں سکتا، وہ آپ لوگ روک دیں اگر ہمت ہو۔ بس اسی بات کو بہانہ بنا کر کے مسجد میں میٹنگ کی گئی اور امام صاحب کو نکال دیا گیا۔ ظاہر یہ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر آپ امام کو معذور کر سکیں گے۔ بہرحال اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اپنی اماموں کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کریں، رہائش کا انتظام، تنخواہوں کا انتظام۔ آپ بار بار دیکھیں آپ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں جس تنخواہ کے نتیجے میں اس امام صاحب کا گھر چل رہا ہے۔ ہم اچھی طرح سے یہ محسوس کرتے ہیں بے شمار امام ہماری مسجدوں کے زکوٰۃوں کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ 8-10 ہزار روپے ان کو تنخواہ دیں گے آپ، یا 10-12 ہزار روپے، اور وہ مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا عیال کثیر ہو، اس کے ماں باپ ہوں، اس کے بھائی بہن ہوں، اس کے بیوی بچے ہوں، تو ظاہر ہے 8-10 ہزار روپے سے کیسے وہ گھر چلائے گا؟ تو یقیناً وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مفلوق الحال ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ امام صاحب ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف شفاف حالت میں آگے آتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ یہ بیچارہ اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے جس سطح کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ ہاتھ پھیلا کر بھی سامنے نہیں آتا۔ یہ تو ہے مسجد کے منتظمین سے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے امام جو ہے وہ جس طرح اماموں کے متعلق الگ سے گفتگو کی جائے گی جس میں اماموں کو سمجھایا جائے گا کہ آپ اپنے اندر علمی صلاحیتیں، اخلاقی خوبیاں، وقار اور غیرت اور حمیت اپنے اندر پیدا کریں، اور محلوں کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، نماز کی ذمہ داری، جنازوں کی ذمہ داریاں، نکاحوں کی ذمہ داریاں، اور نئی نسل کو مکتب کے ذریعے پڑھانے کی ذمہ داریاں، یہ ساری آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کریں۔ بیانات کرنے کے لیے آپ وہ موضوعات طے کر لیں جن موضوعات کی اس وقت کے سماج کو ضرورت ہے، اس میں اخلاقیات، اس میں معاملات، اس میں معاشرتی امور، اور اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا وہ تعارف جس تعارف میں کنٹروورسی کے مسائل بالکل نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی قدرتوں، اللہ کی عنایتوں، اللہ کی رحمتوں کا تعارف، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ڈر، اللہ کی اتباع، اللہ کی محبت، اس کی دعوت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ تعارف جو آج کے سماج کے مطابق ہو۔ وہ مسائل جو انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ان مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ مسائل کہ جو متفق علیہ ہیں
اور اختلافی تمام مسائل کو ایوائڈ کر کے پھر آپ اپنی گفتگو مؤثر سے مؤثر بنائیں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاریاں کریں، اور زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے بہتر سے بہتر انداز میں، میٹھے اسلوب میں، پختہ دلائل کے ساتھ، آج کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے، آج کے اسلوب میں اپنی بات لوگوں تک کہنی چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نمازوں کی ذمہ داری، جنازوں کی، نکاحوں کی ذمہ داری، مکاتب پڑھانے کی ذمہ داری، اور واعظ میں ٹھیک طرح سے موضوعات کا انتخاب، اور ان موضوعات کے لیے اچھی طرح سے پورے ہفتے کی تیاری، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو معاشرے کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں۔ ورنہ ہمارے بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مسجدوں کے اماموں کے پاس علم نہیں، ہمارے مسجدوں کے امام صاحب جو ہیں وہ ان باتوں پر چھڑتے ہیں جن باتوں کے آج کے سماج کو ضرورت نہیں۔ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ صاحب یہ پچھلے کہانیاں سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں۔ اس لیے آپ موضوعات کا انتخاب اس طرح سے کریں کہ جو آج کے سماج کی اہم ترین ضرورتیں ہیں، اور وہ ضرورتیں ہزاروں ٹاپک پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس گفتگو کو جو قدرے تلخ انداز میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہمارے اس سیکٹر کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں۔ میں مقرر عرض کرنا چاہوں گا، مسجد کے منتظمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اماموں کی قدر کرنا سیکھیں، اور اماموں کی ناقدری نہ کریں، اور قدر کرنے کے لیے جتنی چیزیں کرنے کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اپنائیں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے پرہیز کریں۔ اور مسجد کے ائمہ حضرات جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جن اوصاف، جن صلاحیتوں، جن علمی اور اخلاقی خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور پھر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اگر یہ دونوں طبقے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اماموں کو راحتوں اور خوشیوں کے ساتھ مسجدوں کا نظام چلانے میں آسانی ہوگی، اور مسجد کے منتظمہ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمارا امام ہمارے محلوں کے لیے مفید سے مفید تر بن گیا ہے، اور یہ شجر ثمردار ہے نہ کہ شجر خاردار۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔